جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آیت نمبر 183 یہاں سے لے کر 189 تک ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ اب یہ یہود کی کیونکہ پیچھے ذکر آ چکا ہے، ان لوگوں کی بات کرتے کرتے کہ وہ اللہ کے راستے میں نہ جہاد کے لیے نکلتے تھے اور نہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، تو ان کی بات جو ہے وہ یہود کی بات کے ساتھ مل گئی۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا یہود کا پھر سے دوبارہ سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے، کہ ہم وعدہ لیا ہوا ہے کہ ہم کسی رسول کے اوپر ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ رسول جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ رسول ہمارے پاس قربانی کی کوئی ایسی چیز نہ لے آئیں کہ جو یہاں پر رکھیں اور اس کو پھر آسمان سے آگ آئے اور وہ اس کو کھا جائے۔ پنجابی کا وہ جو ہے نا کہ من حرمی اور حلتاں ٹیر، یہود نے یہ وتیرہ اپنایا ہوا تھا، بات ماننی نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے جو یہ بات نہ ماننے کے لیے جو اپنے پاس سے چیزیں گڑھ رہے تھے اس میں سے ایک کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا۔ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کو اصل مسئلہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ دل کے اندر ایک حسد اور ایک تکبر جو ان میں موجود تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارا حق ہے کہ رسول ہم میں سے آئیں، اور پھر یہ نہیں کہ کسی بھی یہودیوں کے قبیلے سے آ جائیں، خصوصی ایک دو خاندان بنائے ہوئے تھے کہ انہی میں سے آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے میں سے نہیں تھے، اس علاقے کے نہیں تھے، وہ تو ناصریہ کے رہنے والے تھے، ان کا انکار کر دیا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بنو اسماعیل میں سے آئے تو انہوں نے ان کو یہ بہانہ مل گیا کہ یہ تو ہم میں سے نہیں، حالانکہ انتظار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اس سے پہلے تو یہ دعائیں مانگتے تھے فتح کی کہ نبی آئیں گے تو ہمیں فتح ملے گی، لیکن جب نبی آ گئے تو سب سے پہلے جن لوگوں نے انکار ان کا کیا، جن کو پتہ چل گیا جب، تو وہ یہی لوگ ان میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کی ایک اور جو شرارت تھی اس کا ذکر کر دیا کہ جی آگ آئے گی، نبی کوئی ایسی قربانی ہمارے پاس لے کے آئیں آسمان سے جس کو آ کے آگ کھا جائے۔ انہوں نے ایک یہ بڑی عجیب سی چیز دین کے اندر شامل کر لی تھی۔ کچھ انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات ضرور دے دیے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں تھی، یہ کوئی ضروری چیز نہیں تھی انبیاء کے لیے کہ ان کی قربانی کو لازمی طور پر کوئی آگ کھائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بالکل بھی ایسی کوئی چیز ان کی کتابوں کے اندر موجود نہیں تھی، بلکہ سیدھی سیدھی باتیں کتابوں کے اندر موجود تھیں جو کہ یہ سارے جانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچان لیا جس طرح پہچاننے کا حق ہے، تو اس پہچاننے کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات ہے نبی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، قل آپ ان سے کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، کہ تمہارے پاس تو مجھ سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، بالبیناتی، اب وہ کیا کچھ لے کے آئے تھے؟ بالبیناتی، واضح دلیلیں لے کے آئے، وبالذی قلتم، وبالذی قلتم، اور پھر اس کے ساتھ کہ جو تم نے کہا، فلما تقتم، فلما قتلتموہم، تو پھر تم نے انہیں قتل کیوں کر دیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو تمہارے پاس تو رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، اور وہ چیزیں بھی لے کر آئے تھے کہ جس کا تم کہہ رہے ہو، لیکن اس سب کے باوجود تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا، تو ایسا تم نے کیوں کیا؟ اب یہ صرف اور صرف ان کے دل کا ایک انکار تھا جو کہ یہ کر رہے تھے، اصل بات یہ تھی۔ آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرما رہے ہیں، فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا جا چکا، جاؤ وہ آئے تھے بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، جیسا کہ پچھلی آیت میں فرما دیا کہ انبیاء ان کے پاس واضح دلیلیں لے کے آتے تھے، والزبر، اور وہ زبور لے کے آتے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام کی وہ تختیاں لے کے آتے تھے جن کے اندر ان کی ہدایت لکھی ہوئی تھی ان کے لیے، والکتاب المنیر، اور ان کے پاس وہ پوری شریعت لے کے آتے تھے، روشن شریعت کہ جس کے ذریعے سے یہ اپنی زندگی کے لیے ایک روشنی پا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، جس کی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، ذائقۃ الموت، وہ چکھے گا موت کو،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور یاد رکھو کہ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا یوم القیامت، اس دن کے جس دن اٹھا دیا جائے گا سب کو، قیامت کے دن سب کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحز عن النار، بہت خوبصورت آیت، ومن زحز عن النار، جس کو بچا لیا گیا آگ سے، وادخل الجنت، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، اس نے اصل کامیابی پا لی۔ تو اصل کامیابی اس کی ہوئی کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور ایک اور بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا تمہیں نظر آ رہی ہے یہ صرف اور صرف دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ متاع الغرور کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے اندر اور تمہاری جانوں کے اندر۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تمہیں سنائی جائے گی، من الذین، ان لوگوں کی طرف سے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی تمہیں سننے کو ملیں گی کہ جنہوں نے شرک کیا ہے، اذًا کثیرا، ایسی باتیں جو تمہیں بڑی تکلیف دیں گی۔ کیا مسلمانوں، تمہیں تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں بہت سی باتیں سننی پڑیں گی اہل کتاب کی طرف سے بھی اور شرک کرنے والے مشرکوں کی طرف سے بھی، اور وہ ایسی باتیں ہوں گی جو اذًا کثیرا ہوں گی، بہت زیادہ تکلیف دہ چیزیں ہوں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اب اس سب کے ہونے کے باوجود، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم نے تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ، کا تو جان لو فَإِنَّ، کہ یہ سارا ذالکہ، کہ یہ سارا کچھ، من عزم الامور، یہ تو بہت بڑی عظیمت کی چیزیں ہیں۔ اگر تم نے ان ساری باتوں کے اوپر صبر کر لیا اور تم نے تقوی اختیار کیے رکھا تو یہ بہت بڑے کام ہیں، بڑے عظیمت کے کاموں میں سے ہے یہ۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب ہم نے اہل کتاب سے یہ میثاق لیا تھا، ایسا وعدہ کہ جس میں دونوں پارٹیز جس پہ رضامند ہو جائیں، پکا وعدہ، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ کہ تم کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے سارے کا سارا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اس وعدے کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، اس کو مکمل طور پر بلا دیا، جان بوجھ کے بلانے کو کہتے ہیں پشت کے پیچھے پھینک دینا۔ جب ایک چیز بندے کے پاس ہے جان بوجھ کے اس کو پھینک دینا، تو انہوں نے جان بوجھ کر اس کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، کنڈ پر نے کنڈ دے پیچھے سٹ دینا، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کے اس وعدے کو، اس میثاق کو جان بوجھ کر اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کس لیے پھینکا کہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا مال کما لیا، تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیا۔ اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو چھوڑ کر دنیا داری کے پیچھے بھاگے اور دنیا تھوڑی سی کما لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو کچھ خریدا ہے انہوں نے، انتہائی بری چیز انہوں نے خرید لی ہے، ایک بہت بڑی چیز کے بدلے میں جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے نجات کا ذریعہ تھی، اس کو بیچ کر ان لوگوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے جو اس کی آسائشیں ہیں ان کو خرید لیا، تو بہت ہی بری تجارت انہوں نے کی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا، اور تم نہ گمان کرو الذین، ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، اتو، جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں، ویحبون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس چیز میں بھی کہ جو کہ انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ فلا تحسبنہم، تو ان کے بارے میں یہ مت سمجھو، بمفازۃ، کہ وہ رہا ہو گئے، ان کو بچا لیا گیا، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے لیے تو بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ جن کے کارنامے اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ حقیر دنیاوی مفادات کی خاطر اس ڈٹائی کے ساتھ شریعت فروشی کی ہے، اللہ کے دین کو بیچا ہے، اور پھر اپنے اس کارنامے پر بڑے خوش بھی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کام کا کریڈٹ بھی وہ حاصل کر لیں کہ جو کہ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کتنی یہ عام سی چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ فرمایا کہ ان کو عذاب الہی سے محفوظ مت سمجھو، ان کے ظاہر پہ مت جاؤ،
بلکہ وہ عذاب کی زد میں ہیں، اس دنیا کے اندر بھی عذاب کی زد میں ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سخت دردناک عذاب دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کے قبضے میں ہے، سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، دنیا کے حالات کو، دلوں کے حالات کو اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو یہ سارا کچھ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو یاد رکھو کہ سارا کچھ ہے تو اللہ کا ہی، اللہ کے لیے یہ بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے اب اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، جیسا ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا جو کل اور پرسوں کی آیات تھی، تو وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ نہ تو مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، تھوڑا سا وقتی طور پر ان کو کچھ نقصان وہ ضرور دے لے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ نقصان، مکمل نقصان نہیں ان کو دے سکتا، وہ سارے کا سارا اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے، اپنی آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔